حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى، وأمان لأهل الثرى وكهف الورى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد خدائے بے نیاز قرآن مجید میں اس آیے وافی ہدایہ میں اللہ کچھ ایسے کافروں، اپنے اور اپنے دین اور اپنے رسولوں اور اپنے نظام ہدایت کے منکروں کی نفسیاتی کیفیت، ان کی سائیکولوجی اور ان کے مرض گمراہی کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. ایسے ضدی اور ہٹ دھرم کافر، ٹپیکل منکر، پلین نہیں، سمپل کافر نہیں، بلکہ کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس انکار کرنے والی، ڈس بلیور، سمپل نہیں، پلین نہیں، سادے سودے نہیں، بھولے بھالے کافر نہیں، کلاکار، فنکار، ضدی، مکار، ایگو جن کے پاس ہو، اور جو اللہ کے رسولوں کو اپنے مقابل انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوں اس بنیاد پر کہ وہ ہماری جیسے تو ہیں، یہ کہاں سے رسول بن گئے. ان ٹپیکل جو ہوتے ہیں نا، وہ
جیسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں وہ وڈیرے قسم کے لوگ جن کو اپنے دھن دولت ظاہری قبیلہ قوت اس پر بڑی ایگو بڑا تکبر ہوتا ہے، سب کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. اس ٹائپ کے میں نے بیک گراؤنڈ بتائی اس آیت کی کہ اس طرح کے جو کمپلیکس اور کلاکار کافر ہیں ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اللہ کو سادے سودے اور سمپل کافر ناپسند تو ہے اس کا کفر، مگر مشیت ایسے کافروں کو موقع دیتی ہے، مہلت دیتی ہے، اگنور کرتی ہے. اگر وہ راہ تحقیق و جستجو میں عقلوں سے پردہ کرنے والے معبود حقیقی کی تلاش میں ابھی تو کافر ہے، مگر یہ اس کا ابتدائی اور مخلصانہ اور تحقیقی کفر کہ تلاش حق میں ہے مگر ابھی وہ پہنچا نہیں ہے حق تک، تو ہے تو کافر. مشیت کو اس تحقیق کرنے والے ابھی بھٹکے ہوئے، جس پہ اتمام حجت نہیں ہوا ہے، جس کو ابھی مکمل دلیلیں نہیں ملی ہیں، تلاش حق میں ہے، ضدی نہیں ہے. اس کافر کا کفر اللہ کو کہیں زیادہ پسند ہے اس جلد باز اور مکار مسلمان کے اسلام سے، کہ جو بغیر تحقیق کے مکاری میں فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے مستقبل سازی میں اللہ کے دین پہ آ تو جائے مگر اس کے حلق سے دین اترا نہ ہو. یعنی جس کی ہر ادا بظاہر اسلامی ہو مگر اندر سے مسلمان نہ ہو. ایک صلوات پڑھے تو اللہ کو میں بڑی ہمت کر کے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ وہ تحقیقی راہ تحقیق و جستجو میں جو تلاش معبود برحق میں ہے مگر ابھی بھٹکا ہوا ہے، مشیت اس سے مایوس نہیں ہے کہ جب اس کی تحقیق مکمل ہو جائے گی اور مجھے پرکھنے کے بعد جب میرے دین میں آئے گا تو پھر جب آ جائے گا میرے قریب تو گلا کٹا کے بھی یہ مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا بنسبت اس بے معرفت مسلمان کے کہ سماج کے خوف میں ہیں، نبی کی دھونس میں، ذوالفقار کے ڈر میں سرنڈر ہو گئے ہیں، دل نہیں جھکا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس مسلمان کے اسلام سے کہیں اونچا اس تحقیقی مخلص کافر کا کفر ہے، کیونکہ یہ بغیر پرکھے ہوئے آیا ہے اور اس کے حل سے نہ میں اترا نہ میرے رسول اترے، نہ ان کا اسٹیٹس اس کو سمجھ میں، نہ اس کو کوئی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی فکر ہے، اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. یہ تو فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے لالچ میں یا خوف میں آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جلد باز مسلمان، یہ مجھے میرے دین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بغیر پرکھے ہوئے جلدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مقصد کچھ اور ہے، دین کا مخلص نہیں ہے. یہ خود بھی رسوا ہوگا اور میرے دین کو بھی بدنام کرے گا. چنانچہ تم نے دیکھا نہیں کہ مستقبل قریب و بعید میں جو میرے کاروان دین میں جلدی داخل ہوئے بغیر مجھے اور میرے رسول کو پرکھے ہوئے، ان کے حلق سے میرا دین نہیں اترا تھا، میں نہیں اترا تھا، اور وہ آئے جب میں نے میدانوں میں ان کے ایمان کا امتحان لیا تو وہ جتنی جلدی آئے تھے میرے کاروان دین میں اتنی ہی جلدی میدانوں سے بھاگ بھی گئے. مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. تو آپ اللہ بھائی دیکھیے میں نے کہا کہ اسے منافقت کہتے ہیں. نفاق جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیتھ نہیں ہے، الگ سے کوئی عقیدہ نہیں ہے. بھائی یہ آدمی کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے، نفاق کوئی عقیدہ نہیں ہے الگ سے. نفاق کوئی انڈیپینڈنٹ فیتھ نہیں ہے بلکہ منافقت، ہپوکریسی کیا ہے؟ کفر اور دشمنی اور انکار کو چھپا لے جانے کا سلیقہ.
نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میری اردو کیا اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ آپ میری بات تک پہنچ رہے ہیں. بہرحال صلوات پڑھیں. کم مسکرائیں نہیں ہے, مطلب کم سے کم صلوات پڑھ دیا کریں ڈھنگ سے. ہے آپ کی قاتلانہ مسکراہٹ میری تو جان لے لے گی. آپ صلوات پڑھ دیں. تو خداوند عالم جو ہے بہرحال وہ ایسے ٹپیکل کافر, منافقت بھی نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر, اب ترجمہ کروں تاکہ آپ ریلیونٹ ہو جائے میری بات, کہ اذا جاءتہم آیا, اللہ کہہ رہا ہے جب ان ضدی ہر درم جن پہ اتمام حجت ہو چکا, سب بالکل ٹچنگ باتیں تھیں, کمپریہنسو تھیں, سمجھ میں آ رہی تھیں, جب ان تک ہماری کوئی آیت آتی ہے, کوئی دلیل آتی ہے, کوئی معجزہ آتا ہے, کوئی نشانی, کوئی سائن آتا ہے جو ان پر اتمام حجت کر دیتا ہے کہ ان پر حق واضح ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ ضدی کافر اذا جاءتہم آیا, جب کوئی آیت ان تک آتی ہے, قالو, تو یہ سب کہتے ہیں لن نؤمنا. ظاہر کس کے سامنے کہتے ہیں؟ میرے رسولوں کے سامنے, میرے نمائندوں کے سامنے کہتے ہیں لن نؤمنا, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ضد کے ساتھ لن لا کا مطلب نو, اور لن کا مطلب یعنی یہ کہ ضد کے ساتھ انکار کرنا, اور فیوچر میں, مستقبل میں, یعنی ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, اتنے کمٹمنٹ کے ساتھ. لیکن ایک کنڈیشن لگاتے ہیں, یہ ٹپیکل کافر, اسی لیے اللہ نے کہا ہے ہم ہرگز کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, حتی, یہاں تک کہ, یعنی جب تک, نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ, ہم کو بھی وہ سب نہ مل جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے, وہ کتاب اور شریعت اور حکمت اور عقل اور وہ اسٹیٹس, وہ کردار, وہ بے عیبی, وہ ان کے اچھے اچھے صفات, جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے, جب تک کہ ہم کو بھی وہ سب نہ مل جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے, ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حماقت میں ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں وہ لوگ. اب جب اللہ کے رسول ہیں تو رسولوں سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ سے جھگڑا کرو بھائی. یہ بھی ایکسپٹ ہے, میں زبان انہیں کی ہے نا, اللہ نقل کر رہا ہے. یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن گئے ہیں پروفٹ, جھوٹے نہیں ہیں, اللہ نے دیا ان کو, کتاب دی ہے, شریعت دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, منصب دیا ہے, عہدہ دیا ہے, اسٹیٹس دیا ہے, مگر یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں. یہ حسد, یہ وہی وڈیرا پن ہے کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہے, یہ کہاں سے بن گئے اللہ کے رسول. یہ حسد, اللہ کے رسولوں سے حسد. اور ایک جملہ کہتا ہے, چلو آپ قرآن مجید کی ساری آیات, ساری امتوں کی حکایات, ہر نبی اس کی امت کی ضد اور ان کا کفر اللہ نے بیان کیا نا سمرائز کر کے. آپ ذرا آیتوں کو جا کے دیکھیں کہ کبھی بھی کسی نبی کی مومن امت نے اپنے نبی کو اپنا جیسا بشر ہونے کا تانا نہیں دیا. مومن امت جو ہے, ہمیشہ امت کے کافروں نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. یہی آج سمجھ لیتا مسلمان کہ ہمارے جیسے بشر یہ کافروں کا نعرہ ہے, یہ مومنوں کا نعرہ نہیں ہے. ایک صلوات اب اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی ہمارے رسولوں سے حسد و جلن کرنے, جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے, انکار کر رہے ہو, ذرا تو عقل سے کام لو. جب یہ تسلیم ہے کہ ہم ہی نے دیا اور ہم ہی سے تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو, ضد کر رہے ہو کہ جب تک ہم کو نہ مل جائے وہ سب جو ان کو ملا ہے, اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس کے مطلب تمہاری ایمان کچھ نہیں ہے, تم کو ہمارے عہدے کا ہوکا ہے, ہمارے الہی عہدے منصب کی لالچ ہے, تمہیں حسد ہو رہا ہے. تو کبھی ہم سے تو پوچھ کے دیکھو کہ ہم نے ان کو کیوں دیا اور تم کو کیوں نہ دیا. یہ کبھی ہم سے نہیں پوچھیں گے. اگر یہ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم کو کیوں نہ دیا, ان کو کیوں دیا, تو ہم معیار بتائیں گے, ہم میزان بتائیں گے, ہم کرائٹیرین بتائیں گے, ہم اہلیت بتائیں گے, ان کی نااہلی کے پول کھولیں گے, اتمام حجت ہو جائے گا. اور ان کو تو ماننا نہیں ہے کیونکہ ان کو ہوکا ہے ہمارے عہدے کا. تو اللہ جو ہے وہ ان کو پھٹکار کے ان کی حیثیت بتا رہا ہے ان کافروں کو کہ ہمیں مشورہ نہ دو, ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی فیڈ بیک کی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ سب سے بڑا عالم ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. بے شک. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, بابا زبلان صلوات, اللہم صلی علی محمد.
تو یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ قانون ہے اللہ کا. اللہ اعلم, اللہ سب سے بڑا عالم ہے. حیثو, کہاں, یجعل رسالتہ, اپنی رسالت کسے دے, اپنی نمائندگی, اپنا عہدہ, اپنا منصب کس بشر کو دے. اس سلسلے میں اللہ سب سے بڑا عالم ہے. ہمیں تمہارے فیڈ بیک کی ضرورت نہیں ہے, مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب سے بڑے عالم ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ہم کون میرے عہدے کو سنبھال پائے گا, کس میں اہلیت ہے سنبھالنے کی. اور عجیب لطیف قرآنی پہلو ہے کہ اللہ نے یہ سپرلیٹو یعنی اعلم, یہ اس میں تفضیل عربی گرامر میں اور آپ کی انگلش گرامر میں کہ سپرلیٹو یعنی کہ عالم جس کے پاس علم ہو, اعلم سپرلیٹو سب سے بڑا عالم ہے نا. جیسے کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا ہے نا, فاضل صاحب فضیلت, افضل سب سے زیادہ فضیلت والا. اللہ کا اللہ اعلم سپرلیٹو. عجیب لطیف پہلو ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے. دیکھیے معاملہ قدرت کا ہے نا, تم سے مطلب ہم جس کو چاہے بنائیں. ذرا غور کیجیے کہ بڑا عجیب یہ قرآنی نکات ہیں بھائی, توجہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہو. آپ ادھر دیکھیں ماشاءاللہ وہ راستہ وہی ہے, اور لوگ آ کے بیٹھتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے ذہنوں سے, خاص طور سے جوانوں کے ذہنوں سے قریب ہو کے بات کروں. یہ قرآنی حقائق ہیں. یہ نہیں کہا بے قدرت قادر, قادر کا سپرلیٹو اقدر, عالم کا اعلم. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ اقدر ہو. اللہ سب سے بڑا قادر ہے. یہ کائنات میری بادشاہت میں ہے, یہ کائنات میری مخلوق ہے, سب بندے ہیں میرے. میں چاہتا تو پیدا ہی نہیں کرتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے میں قادر ہوں. تو سب سے بڑا قادر میں ہوں. تم کو تھوڑی قدرت دی ہے تو تم قادر ہو جاتے ہو کسی چیز کے, جیسے میں بولنے پہ قادر ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اقدر, نہیں کہا اس نے. یعنی اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے, وہ جس کو چاہے بنائے, تو جس کو عہدہ دے رہا ہے اس کے نمائندوں کی اہلیت کا معیار سامنے نہ آتا. اس لیے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ چاہے پتھر کو رسول بنا دے, اور فرما رہے ہیں وہ چاہے درخت کو رسول بنا دے. اللہ قادر ہے, مگر اس نے کیا کہا اعلم, یعنی قدرت کا انوالومنٹ نہیں, جبکہ اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہے, مگر اس نے علم کا حوالہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے. علم کا حوالہ دینے سے یہ قانون بن گیا کہ اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی نااہل کو بھی چاہے تو اپنا عہدہ دے دے, میرا عہدہ ہے میں جس کو چاہوں. نہیں, اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے کہ اپنی رسالت, اپنی نمائندگی, اپنا عہدہ, اپنا منصب کس بشر کو دے, کہاں رکھے. یعنی علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی نااہل کو عہدہ نہیں دیتا, بلکہ اللہ کو جب علم ہوتا ہے کہ کون میرے عہدے کو سنبھال پائے گا, تو اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اللہ عہدہ دیتا ہے. فرما رہے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو عہدہ دے دے اور وہ آٹومیٹیکلی عہدے کا اہل, اس کو سنبھالنے کے لائق بن جائے. نہیں, بلکہ مزاج اللہ کے دین اور نظام کا یہ ہے کہ جو پہلے سے اہل ہوتا ہے اللہ اپنے علم سے اسے عہدہ دیتا ہے. اللہ اکبر. علی علی نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, علی آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں اور میری محنت سوارت ہو رہی ہے. میں مجمع نہیں دیکھتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی خالی سانس لیتے ہوئے 1000 بت موجود ہوں تو کیا کریں گے ہم. 2-4 بعض اور آدمی ہو تو اپنا کام چلتا ہے. 10-20 ہزار بھی پڑھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10-20 لوگوں بھی پڑھتا ہوں. میں ویسے ہی پڑھتا ہوں, اس لیے کہ میں خالی آپ کو تو نہیں سنا رہا ہوں, میں تو اپنے آقاؤں کو سبق سنا رہا ہوں. اجر ان سے لینا ہے, خوش آپ کو کرنا ہے, تو دونوں طرف سے ثواب ہی ثواب ہے میرا. ذکر بھی ہے, یہ مجلس ذکر بھی ہے, فکر بھی ہے. سمجھ میں جتنا آئے اتنی فکر بھی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ثواب ذکر تو وہی ہے. ہر کتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں عربی میں,
کہاں ہر بات سمجھ پاتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, سمجھ جاؤ تو بہت اچھا ہے, تاکہ اس کو پریکٹیکل لائف میں لاؤ. لیکن اگر نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی بات تو ذکر خدا دو, ذکر محمد آل محمد تو ہو رہا ہے, تو ثواب ذکر تو جانا نہیں ہے. اب بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, بقدر پیمانہ تخیل, اس کی فکر کی خیال کی جتنی اڑان ہے اس کے پیمانے بھر ہر دل میں سرور ہر دل میں ہے خودی کا. یعنی یہ کہ ہر ایک اپنے کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے نا, ایسا ہے نا, میں بھی کچھ ہوں, چاہے کم سے کم ہو لیکن وہ سمجھتا ہے نا. بقدر علامہ جمیل بصری ہے, بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا, احساس کمتری انفیریٹی میں مر جائے آدمی. اچھی بات ہے اپنے کو کچھ نہ کچھ سمجھنا چاہیے. ایک اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. تو اللہ اقدر نہیں, اللہ اعلم, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو علم ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. یعنی علم کا انوالومنٹ ہے, جب علم کا انوالومنٹ ہے تو پہلے سے اہل ہوگا, اسے ذمہ دار بنائے گا. اسی لیے دین اسلام میں الہی عہدے اور الہی منصب کا معیار اور کرائیٹیرین یہ نہیں ہے کہ کسی بے ہنر, بے کمال, عیبدار, نالائق, نااہل کو کوئی سیاست بازی اور مکاری کر کے کسی محترم مسند پر لا کر بٹھا دے, یا ممبر پر کسی بلند شخصیت کا سکسیسر بنا کر ممبر پہ یا مسند پہ کسی کو ریپلیس کر کے کسی بڑی اونچی وزنی شخصیت کی جگہ پر اگر کسی کو کچھ چمچے, توجہ ہے کہ نہیں ہے, مکاری اور سیاست کر کے داؤں پہ ڈرا کے پھسلا کر رشوت دے کر لالچ دے کر اگر کسی بے ہنر, نااہل, نالائق, بے کمال, عیبدار کو اگر کسی اونچی جگہ پہ بٹھا دیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی اس عہدے کا اہل نہیں بن جاتا, بلکہ نظام خدا میں عہدے کا, الہی منصب کا معیار و کرائیٹیرین یہ ہے کہ جو نگاہ پروردگار میں پہلے سے اس کے عہدے کا اہل ہوتا ہے وہ شخص عہدہ لینے نہیں جاتا, بلکہ عہدہ اسے خود تلاش کرتا ہوا جاتا ہے, چاہے غار ہرا میں جا کے ڈھونڈے. چاہے غار ہرا میں جا کے ڈھونڈے. بھائی محمد تو غار ہرا میں چھپے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ. محمد نبوت لینے نہیں گئے بلکہ اہل تھا, غار میں چھپا بیٹھا ہے, تو نبوت ڈھونڈتی ہوئی غار تک پہنچ گئی. میں توجہ, محمد قرآن لینے نہیں گئے بلکہ قرآن کی آیت جو ہے وہ محمد کو ڈھونڈتی ہوئی اپنے اہل کو پہنچ گئی کہ کون یہ وحی کو, کس کے قلب میں اتنی توانائی ہے جو وزن وحی و وزن قرآن کو سنبھال سکے. تو یہ وحی اول, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ وحی اول سورہ علق ہے کہ نہیں ہے؟ بالاتفاق شیعہ سنی یہ وحی اول کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ میدان میں نہیں بلکہ یہ کیا ہے, غار میں نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن محمد کو تلاش کرتا ہوا پہنچا, محمد قرآن لینے نہیں گئے, آیت محمد کو ڈھونڈتی ہوئی گئی, محمد آیت لینے نہیں گئے, نبوت محمد کو ڈھونڈتی ہوئی گئی, محمد نبوت لینے نہیں گئے. میں توجہ ہے, میں اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں, نبوت کے لینے کا مسئلہ نہیں ہے, اعلان نبوت کا ہے. ورنہ نبوت تو ان کی سرحد زمان و مکان سے بھی آگے ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے. یعنی بشریت کا باپ کہ جس کی نسل سے بشری پیکر میں ہم بھی اسی کی اولاد ہیں, مگر ہم اس وقت بھی نبی تھے عالم نور, عالم روح میں, کہ جب بشریت کا اور میرا باپ آدم مٹی پانی سے گزر رہا تھا, پتلا بن رہا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہ جو 40 سال میں ہے یہ عطا نبوت نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اس دن دی ہے, نہیں, بلکہ نبوت تو ان کی سرحد زمان
زمان و مکان سے بھی اوپر ہے. یہ اعلان نبوت کا حکم ہے کہ آپ کو جو ہم نے خلق کیا تھا نبی، اب امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے. اب آپ ان پچھلے نبیوں کی طرح آپ اعلان کر دیجئے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی، بابا زبلان صلوات. اللہم صلی علی محمد. بتا رہے ہیں جس کا وجود سب سے پہلے ہے اس کا ظہور سب سے آخر میں ہے. اعلان نبوت ہے یہ 40 سال پہ، یہ روز بعثت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کیا ہے؟ یہ بعثت کہلاتی ہے. یعنی یہ کہ کسی صاحب منصب کو اجازت دینا کہ اب تم اپنے اسٹیٹس کو ان جاہلوں کو بتاؤ کہ تم کیا ہو. جو تمہارا کردار ہو، تمہاری صداقت ہو، تمہاری امانت ہو، تمہارا اسٹیٹس ہو، تمہارا اخلاق ہو، تمہارے صفات حسنہ، جو چغلی کھا رہے تھے کہ یہ بہت سے اہل نظر سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ اور ہے، اس کے تیور بتا رہے ہیں. اب تم کہہ دو، جو سمجھ رہے تھے پہلے سے ان سے کہہ دو کہ صحیح سمجھ رہے ہو، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی بتا دو. ایک صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد. ورنہ تمہارے گھر والے تو جانتے ہی ہیں، تمہارے دادا جانتے تھے عبد المطلب کہ تم کیا ہو. ابھی تو چند سال، 6 سال یا 8 سال کے تھے. یتیم ہیں، یعنی مرحوم بیٹے عبداللہ، سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ہیں. عبداللہ ابو طالب ایک ہی ماں سے ہیں. توجہ، ایک ہی ماں، 10 بیٹے ہیں عبد المطلب کے. لیکن جب وہ یتیم پیدا ہوا، درے یتیم، درے یتیم، درے یگانہ، اکلوتا موتی. یتیم اسی لیے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے کہ وہ اکیلا رہتا ہے نا. ویسا ہمدرد کوئی نہیں ہوتا باپ اگر نہ ہو، اسی لیے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں سے نکلا؟ یعنی وہ موتی، وہ پرل کہ جس کا جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں الدر الیتیم، اکلوتا، انمول. کوئی اس کا پہلے دوسرا، کوئی اس کا جڑواں، کوئی اس کا ٹوین، اس کا برابر کوئی ہے ہی نہیں. تو دونوں معنوں میں محمد جو ہے وہ یتیم ہے. باپ نہیں ہے اس لیے بھی یتیم ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ کنز مخفی، وہ چھپا ہوا خزانہ مشیت کا، یہی وہ درے آبدار ہے کہ سارے انبیاء موتی ہیں مگر یہ در یتیم ہے، کیونکہ یہ نگین خاتم نبوت ہے. ایک صلوات پر اللہم صلی علی محمد علی محمد. گھر والے تو بہت پہلے سے جانتے ہیں، تبھی تو چلنے لگے. جب وفات کا وقت آیا حضرت عبد المطلب کو بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ دیکھو میرا پوتا یہ در یتیم ہے، میرے مرحوم بیٹے کا بیٹا ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا. اس لیے کہ اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی خبر عظیم اس سے جڑی ہوئی ہے. یہ بہت بلند معیار کا میرا پوتا، میرا بچہ ہے. اور پھر محمد کو اختیار دیا کہ جس چچا کی آغوش میں پناہ میں جانا چاہو چلے جاؤ. تو خود اللہ کا انتخاب اول ہے محمد، اور محمد کا انتخاب ابو طالب. تو گھر والے تو دادا پہلے سے جانتے ہیں. ابو طالب جو ہیں ان کا انداز، ان کی حفاظت بتا رہی ہے. ابھی تو یہ 40 سال کے ہوں گے تب اعلان کریں گے، اور ابھی 8 سال کے اندر ہیں جب ابو طالب کے پناہ میں آ گئے. وہ ابو طالب کا اہتمام، وہ کمٹمنٹ، وہ حفاظت، یہ کاہے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں پہ ترجیح دے رہے ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھر والے ہیں، یہ تو پہلے سے آپ کا اسٹیٹس جانتے ہیں. اعلان آپ کے ان خاص محرمان نبوت کے لیے نہیں ہے، اعلان ان جاہلوں کے لیے ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اعلان نبوت ان کے لیے کریے کہ جن کو اسلام لانا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو اسلام لانا ہے، اور کلمہ ان کا ڈھونڈا جاتا ہے جو اسلام لائیں. نہیں غور فرمایا؟ ابو طالب کے بارے میں کہتے ہو اسلام کب لائے، ہم کہتے ہیں تم یہ بتا دو کہ ابو طالب کافر کب تھے. صلوات پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد. یہ اسلام کو لانے والے ہیں بھائی، اسلام کو پالنے والے لوگ ہیں. بہرحال بات کو ادھر سے ادھر نہ بھٹکنے پاؤں نہ. میں تو بہت تیز کسی ہائی وے پہ چل دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی واپس آنا. ایک صلوات اور پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. بہرحال تو اہل منصب جو ہوتا ہے، منصب محمد نبوت نہیں لینے گئے،
نبوت محمد کو ڈھونڈتی ہوئی گئی. جو اہل ہے عہدہ وہ لینے نہیں جاتا بلکہ عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے. محمد نبوت اور رسالت لینے نہیں گئے عہدہ بلکہ نبوت اور رسالت ڈھونڈتی ہوئی محمد کو آئی. وجہ بتا دیں کیا ہے؟ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے بلکہ محمد نے منصب نبوت کو اعتبار دے دیا. ایک پوائنٹ پہ میری ساری گفتگو ٹھہری ہے. توجہ، اہلیت، اعتبار، شخصیت، پہلے سے اہل، بعد جو عہدہ نہ بھی ہو تب بھی اہل ہے. اور فرما رہے ہیں جو اہل ہے، جو نبوت کا اہل ہے وہ ظاہری عہدہ. ظاہری عہدے کیا ہے؟ نبوت ہے، رسالت ہے، خلافت ہے، امامت ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جو پہلے سے اہل ہے اس کو نہیں، وہ ظاہری عہدوں کا محتاج بھی نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اہلیت ہو تو عہدہ ملے گا، اور ظاہری عہدہ اگر کسی کو نہ بھی ملے تو اس کی اہلیت سے انکار نہیں ہے. نہیں، غور فرمایا. اللہ نے اسی لیے ان 14 میں محمد سے لے کر آخری محمد تک 13 کو تو ظاہری عہدہ دیا. ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، ایک کو پہلا امام بنایا، باقی 11 امام بنائے. 13 ہو گئے، 12 امام، ایک سردار انبیاء ہے. یہ دیکھیے، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یہ ظاہری عہدے ہیں مگر اہلیت ہے تو عہدے ملے ہیں. اللہ نے یہی بتانے کے لیے کہ اہلیت جو ہے وہ عہدے کی محتاج نہیں ہے، عہدہ اہلیت کا محتاج ہے. اسی لیے حکمت خدا یہ ہوئی کہ 14 ایک اسٹیٹس کے پیدا کیے، ایک ہی نور کے ٹکڑے. 13 کو صاحب منصب ظاہری بنایا، نبی بنایا، امام بنایا. بیدار ہیں؟ مگر بیچ میں ایسی ایک ولیہ مطلقہ اللہ نے رکھی کہ جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے. مگر اللہ نے فاطمہ کو نہ نبی بنایا، نہ خلیفہ بنایا، نہ امام بنایا، نہ رسول بنایا. یہ ظاہری عہدے ہیں مگر وہ بی بی اپنے معیار میں اتنی بلند، اتنی صاحب اہلیت ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس پہ نہ اپنے بابا سید المرسلین سے کم ہے، نہ اپنے شوہر علی مرتضیٰ سے کم ہے، نہ اپنے بچے حسن حسین اور ائمہ سے کم ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت جو اہل ہوتا ہے وہ عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ جس کے پاس ظاہری عہدہ نہیں ہے اس کو عہدے داروں میں مرکز بنا کے آسمان والوں سے تعارف کرایا ہے اسی بی بی سے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ہے مسئلہ. دین خدا میں اہلیت میں آ رہے ہیں، دین خدا میں اہلیت میں آ رہے ہیں، استعداد، صلاحیت، قابلیت میں آ رہے ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی عرض کر رہا تھا کہ محمد نبوت لینے نہیں گئے، نبوت محمد کو ڈھونڈتی ہوئی گئی. یعنی اعلان نبوت کے لیے بھی وہی آئی، محمد کو ڈھونڈتی ہوئی. محمد قرآن لینے نہیں گئے. پچھلے انبیاء بھی نبی ہیں، یاد رہے آپ کو. نبی خلق ہوتا ہے. بے شک بھائی کوئی ایکسیڈنٹل، اللہ کے نمائندے کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتے. تو ہم اور آپ ہیں، بیٹے ہیں ہمارے، ہم اپنی ذمہ داری کس کو دے کے جائیں. بڑا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ سنبھال پائے، کبھی چھوٹے کو دے دی جاتی اہم ذمہ داری، اور کبھی کبھی دے کے آدمی پچھتاتا ہے کہ ہیں یہ تجربات کی دنیا ہے. ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں، مستقبل کے نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، ہے نا. اللہ تو عالم ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. تو اللہ کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کرتا کہ پیدا کیا اس کے بعد، نہیں، وہ قادر سے پہلے عالم ہے. بیدار رہیے گا. علم، حیات، قدرت، یہ اس کے صفات ذات ہیں. بے شک اور کر رہے ہیں صفات ذات، بے شک صفات افعال ہوتے ہیں. جا بیٹا مسکدو مجلس سنیں. ٹھیک دیکھو چشمہ سب توجہ ہے. بسم اللہ. علم، حیات، قدرت، یہ صفات ذات ہیں اللہ کے. صفات افعال کیا ہے؟ خالق ہے، فعل کرے گا تو خالق.
ہے صلاحیت ہے اس میں خلق کرنے کی, پیدا ہی نہیں کیا ابھی کسی کو. اللہ ہے, کوئی نہیں ہے. نور اول کو پیدا کرے تو وہ خالق کہلائے. بے شک. واہ واہ واہ. وہ معبود ہے, استحقاق حق معبودیت ہے. کسی عبد اول کو پیدا کرے اور عبادت کرے تو وہ معبود کہلائے. بے شک. واہ 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 واہ. وہ رازق ہے مگر کسی کو پیدا کرے اور رزق دے, واہ واہ واہ. رازق کہلائے. بے شک. صلاحیت ہے اس میں. بے شک. یہ صفات افعال ہیں. وہ خلق کرے تو خالق کہلائے. بیدار ہے کہ نہیں؟ وہ ارادہ کرے تو مرید کہلائے. بے شک. واہ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کسی کی گناہوں کو بخشے واہ. تو غفار کہلائے. کوئی ہے ہی نہیں تو گناہ کیا کرے گا؟ واہ. کوئی ہو اس پر رحمت نازل کرے تو وہ رحمان و رحیم کہلائے. ہے, ہمیشہ سے ہے. یہ صفات افعال کہلاتے ہیں, یعنی اللہ جو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہے صفات ذات, کوئی ہو نہ ہو وہ عالم ہے, واہ واہ. بلکہ وہ بے شک. حقیقت علم ہے, وہ مصدر علم ہے. واہ. بے شک. عالم والم بھی اس کو کہہ لیجئے. عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ علم دے دے, جسے ڈائریکٹ علم دے وہ عالم ہوتا ہے. بے شک. اور باقی کوئی عالم والی نہیں ہوتا, سب طالب علم ہے. اگر ہوں نالائق نہ ہوں تو حد سے حد, بڑے سے بڑا عالم سے ہم لوگ کہتے ہیں وہ طالب علم ہے. عالم وہ ہے جسے اللہ علم بے دے, شک. بے شک. اپنے علم کا مظہر بنائے. توجہ ہے؟ بے شک. واہ اللہ علم ہے, واہ. اللہ مصدر حیات ہے, اسی لیے عالم و حی. اور جہاں علم اور حیات زندگی, توجہ, جو حی اللہ یموت ہو, لا یموت, کبھی موت نہیں آ سکتی, ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. جہاں علم اور حیات جمع ہو جائے وہاں قدرت ہونا ہی ہونا ہے. بے شک. غور کر رہے ہیں؟ نہیں غور کیا. جہاں علم اور حیات ہوں واہ. وہ عاجز ہو ہی نہیں سکتا, بے شک. وہاں قدرت ہونی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا, تو اللہ کو جب علم ہے کہ کس کو رسالت, کس کو نبوت, کس کو خلافت, کس کو امامت, تو اپنے علم سے, ابھی تو پیدا ہی نہیں کیا, اب جب پیدا کرتا ہے تو جو نبی اور رسول ہوگا, یہ نہیں ہے کہ پیدا کیا کورا ہے, بعد میں کہا اچھا ایسا ہے تم نبی بن جاؤ, تم رسول بن جاؤ, نہ تم خلیفہ بن. نہیں, اللہ جب اپنے نبی اور رسول خلیفہ امام کو خلق کرتا ہے تو اس کو نبی اور رسول امام خلق ہی کرتا ہے. بے شک. بے شک. بے شک. اور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, واہ واہ. بے شک. واہ. یعنی وہ نبی ہی خلق ہوتا ہے, بے شک. وہ امام خلق ہوتا ہے. بے شک. واہ. خلق ہونے کے بعد نبوت نہیں دی جاتی. یہ تو ہر نبی کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر تو سنا, میں اس وقت بھی نبی تھا. نہیں, کوئی نبی ایسا نہیں ہے. نہیں, ہم ایک حوالہ دے دیں آپ کو کہ جب وہ ورجن میری مریم کنواری, اور بنی اسرائیل کا یا اختہ ہارون, ہے ہارون کی بہن, یہ کیا یہ کیا کام کیا؟ ماں کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تمہارا باپ جو ہے وہ برا آدمی تھا, نہ تمہاری ماں معاذ اللہ بدکار تھی. تو لقد جئت شیئا فریہ, یہ تو عجیب سا کام کر دیا تم نے, یہ بچہ کہاں سے آ گیا تمہاری ہو. تو اللہ نے کہا تھا کہ چپ رہنا, اور چپ رہنا یعنی, اور اللہ کی طرف سے کیا ہوا, وہ قرآن موجود سورہ مریم میں, فاشارت الی المہد, مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا جس میں عیسیٰ تھے. ادھر اشارہ کیا ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بھائی جو گہوارے میں بچہ ہے مجھ سے بات کیسے کرے, کیا کہہ رہے, ہم تم سے جواب مانگ رہے ہیں, جواب دو. اور ابھی جواب مریم یہ ہو ہی رہا تھا, جیسے ہی اشارہ کیا گہوارے سے آواز ہے عیسیٰ کی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, دے گا نہیں, دی جا چکی ہے, پاسٹ ٹینس ہے. آتانی, یوتینی, مضارع فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے مضارع عربی گرامر میں, اور ماضی یعنی پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ آتا, یوتی, ایتا, دینا. میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی ہے اللہ نے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا ہے. ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے, یہ نہیں کہ یجعلن نبیا یا سیجعل عن قریب ہمیں نبی بنائے گا, نہیں, اللہ نے مجھے نبی بنایا. ابھی خلقت ظاہری, ابھی چند گھنٹے کا حمل ہے, وہ معجزہ ہے بالکل, وہ 9 مہینہ نہیں ہے بلکہ 9 گھنٹے ہے. بے شک.
ٹھیک ہے، وہ امر ہے سب ہے، سورہ مریم پڑھے نا، وہ ہے وہ فرشتے کے ذریعے وہ امر ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے، وہ خلقت امری ہے، بے شک بے شک یہ وہ خلق نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کے ہاتھ میں، امر خلق میں اسٹیجز ہوتی ہیں، تدریجن ہوتا ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، لیکن امر میں کیا ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اس کے وجود کا تو کہتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے. اور یہ کن فیکون یعنی ہو، امر امپریٹو، حکم ہو اور ہو جاتی ہے. یہ لفظوں کو بھی اللہ کو احتیاج نہیں ہے، یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو اور وہ ہو جاتی ہے. نہیں، وہاں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی اہل فعل ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عالیہ، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو فرما رہے ہیں تو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، ہم کو اللہ نے کتاب دی ہے، عبداللہ ہیں ہم، ہمیں بے شک. نبی بنایا ہے. تو یہ ابھی تو ظاہری خلقت ہے، ابھی سامنے آئے ہیں، نبی بنا کے بھیجا ہے. اس کے مطلب خلقت بشری سے پہلے بے شک. عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا اور کرے کتاب دے کے بھیجی ہے. بے شک. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مطلب صاحب کتاب و وارث کتاب کی علامت یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں علم حاصل کرتا، بلکہ جو وارث کتاب ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ کتاب دی ہے. عیسیٰ نے دعویٰ کیا تھا کتاب دے کے بھیجا ہے، علی نے پیدا ہوتے ہی کتاب پڑھ کے سنایا. نعرہ حیدری، عالیہ، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. آتانی الکتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ مجھے دی ہے کتاب. یہ انجیل نہیں ہے، یہ تو انجیل تو بعد میں ملی جب جوان ہو گئے. وہی کہ بھائی اب کہو ان سے، پیدا تو ہم نے تمہیں نبی کیا، وہ خود کہہ رہے ہیں جعلنی نبی، مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے. کون سی کتاب ہے؟ وہ صحیفے کتاب و تورات و انجیل و زبور، نبیوں کے صحیفے و کتابیں، یہ وہ کتاب نہیں ہے. نبی پیدا ہی ہوتا ہے، بے شک. اور ہر نبی کے وجود میں ایک کتاب ہے. کتاب ہے. بے شک. واہ. کتاب کا کوئی نہ کوئی پارٹ ہے. بے شک. سبحان اور کیجیے گا، یہ کتاب تکوینی ہے، اللہ. بے شک. وہ تدوینی کتاب ہے. وہ قرآن، زبور، تورات، انجیل، صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، آدم کے صحیفے، ہبت اللہ شیس کے، ادریس کے، نوح کے صحیفے، اللہ کی طرف سے کتابیں. توجہ ہے، یہ تو بعد میں ہے، واہ واہ. ہر ایک کو ملی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کون سی کتاب ہے سبحان. کہ وہ کہہ رہا ہے آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے. انجیل نہیں ہے، وہ بات کی چیز ہے. اچھا ایک اور آیت، لقد ارسلنا رسلنا، ماشاءاللہ بڑی محبت سے بول رہے ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں. پورے میں خمسے کا جو مواد ہوتا ہے آپ کو جلدی کمپریس کر کے دے رہا ہوں. بسم اللہ. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی دلیلوں معجزات کے ساتھ بھیجا واہ واہ. تاکہ اتمام حجت ہو جائے، عقلوں کو مطمئن کریں، اپنے اپنے زمانے کے انٹلیکچوئلس کو واہ. بینات کے ساتھ بینات. بھیجا، کھلی ہوئی نشانیاں، کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے. یہ اپنے رسولوں کو بھیجا ہم نے. آگے وہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، بڑی خاص توجہ، اور ہم نے ان رسولوں کو ساتھ نازل کیا. نازل کیا. کیا؟ معہم الکتاب کتاب والمیزان، ترازو. سمبولک ہے، سمبولک لینگویج ہے، کوئی وہ والا نہیں ہے کہ پلہ ادھر رکھ رہا ادھر کاٹا لگا، نہیں. میزان میزان. یعنی کوئی حق و باطل کو جج کرنے والی قوت ان کے ساتھ دی ہے. شاید یہی عصمت ہے. واہ جی واہ. سبحان واہ اللہ. جی. سبحان اللہ. برہان، سبحان اللہ. برہان بھی اسے کہا جاتا ہے. حضرت یوسف لو لا رأى برہان ربی لقد ہمت بہی وہم بہا. زلیخا نے ان کے ساتھ کوشش کی داغدار بنانے کی، بدکاری کی، وہ ہم بہا،
اور بھائی لوگ کہتے ہیں یوسف نے بھی ویسے ہی کوشش کی تو بھی کون کس سے بچا یہ تو بتاؤ جاہلو. کرتا کس کا پیچھے سے پھٹا تھا اگر انہوں نے بھی کوشش کی تو یہ نوبت ہی نہ آتی. دیکھ رہے ہیں عصمت انبیاء کو داغدار کرنا صرف اپنے عیبدار مشرک کافر منافق پیروں کی کو بے عزتی سے بچانے کے لیے نبیوں کی عصمت پہ ہاتھ صاف کرنا. یہ کیا قدر کریں گے اہل بیت کی. تفسیر ائمہ نہ ہوتے کتنی آیتوں کے معنی گھما دیے تھے ذلیلوں نے کہ جن کی ہر ادا اسلامی مگر اندر سے مسلم نہیں. ائمہ نے بتایا, 8ویں امام نے بتایا نہیں. لقد ہمت بے ہی اس نے کوشش کی کاہے کی جو وہ چاہ رہی تھی. بھائی تو کلیئر ہے کیا چاہ رہی تھی. وہ ہمہ بہا اور یوسف نے بچنے کی کوشش کی. لولا ان رأى برہان ربہ, نہ بچا پاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی. یہی ہے امتیاز حق و باطل کہ نبی کو گناہ سے بچاتا ہے وہ علم جو برہان کے ذریعے اسے دیا ہے. ایک سر بات پڑھے وقت نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. برہان میزان کوئی قوت ہے جو ساتھ میں لگی ہوئی ہے جو جج کرا رہی ہے, دیکھ رہا ہے, برہان دیکھ رہا ہے, میزان ہے اور ہم نے کتاب ان کے ساتھ. تو کہاں ہر رسول کی کتاب ہے دکھائیے. اگر یہ وہی کتابیں ہیں, غور فرما میرا پوائنٹ میں بات کو تمام کروں بہت پھیل لگی. کہاں ہے وہ ہر نبی کے پاس کتاب کہاں ہے. تو جب بعد میں جو کتابیں تدوینی ہیں, تدوینی کی مراد جو بولی جائے لکھی جائے, تدوین کہتے ہیں نا, جو اسپوکن ہو, جو ریٹن ہو, جو پڑھی جا سکے, تلاوت کی جا سکے, کتابت کی جا سکے, قراءت کی جا سکے, وہ اور کتابیں ہیں. وہ صحیفے کتابیں, وہ تورات و انجیل و قرآن سب اس میں شامل ہیں, صحیفے وغیرہ ہیں. یہ کون سی کتاب ہے کہ جو ہر نبی کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب کوئی ایسا وجود ہے جو علم خدا کا مکمل مظہر ہے کہ جس کے وجود اور ذات کو اللہ نے قرآن میں الکتاب کہا ہے. اب وہ کون ہے؟ آیت پڑھ دوں تاکہ جلدی سے آگے بڑھوں. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تشفی تسلی کے لیے, دلداری کے لیے کہہ رہا ہے, رنجیدہ نہ ہوئیے. یہ جھٹلا رہے ہیں کافر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, یہ کافر کہتے ہیں رسول آپ رسول ہے, محمد آپ رسول نہیں ہے. ان سے کہیے تمہاری شہادت کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم رسول ہیں. تم کیا جانو, ہمیں اللہ نے رسول بتایا, تمہاری اوقات ہے, ہم تو وہاں رسول بنے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ان سے کہیے کہ میں رسول ہوں, اس کی وٹنس اور شہادت کے لیے ایک اللہ کافی ہے. ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے, اور علی کے علاوہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ جو جس کے پاس علم الکتاب ہو. اس کے مطلب ہر نبی کے ساتھ ذرا سا علم الکتاب یعنی علم امیر المؤمنین لگا ہوا ہے, تو اسے نبوتیں دی گئی ہیں اسی بنیاد پر. تو بس عزیزوں بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پیدا ہوتا ہے, رسول پیدا ہوتا ہے, خلیفہ پیدا ہوتا ہے, امام پیدا ہوتا ہے. الامام و امام ولو کان فی المہد صبیا, امام ہوتا ہے چاہے گہوارے میں بچہ ہو. بے شک. تو جب عیسیٰ کے حوالے میں کہتا ہے میں نبی ہوں, تو امام بھی کے حوالے میں نبی ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہوا تو امام بنے, نہیں, امام پیدا ہی کیا تھا اللہ نے. عالم انوار میں بیدار ہے, اللہ خلیفہ پیدا کرتا ہے. خلقت آدم بعد میں ہوئی ہے, اعلان خلافت پہلے ہوا. لیے ایک اور دلیل دے دی آپ کو, بڑی ٹچنگ ہے سب سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, یعنی سکوت ہے اور ملائکہ رکوع و سجود و تسبیح و تحلیل و تمجید و تکبیر میں لگے ہیں, عبادتوں اپنا جواب کر رہے ہیں کہ ایک دم سے سکوت ملکوت کو آواز خدا نے سناٹے کو شور میں بدلا. اور وہ وقت یاد کرو اے رسول کہ جب اللہ نے ملائکہ میں اعلان کیا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں.
اس کے بعد اعلان ہوا ہے. پھر ایک بار وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے اعلان. اب ظاہر ہے کہ زمانہ گزر گیا، اعلان خلافت، پھر اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگ گئے کہ بھائی خلیفہ بنائے گا اللہ. ابھی کچھ نہیں بتایا کیا ہے. پھر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر اللہ نے ملائکہ میں اعلان کیا کہ ہم مٹی سے، گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں. جب اسے نفسک سے دراز دیں، سنوار دیں، اس میں اپنی خاص مخلوق، محبوب مخلوق روح کو پھونک دیں، تو تم انتظار نہ کرنا ہے، فرشتوں فوراً سب جو ہے سجدے میں میرا سجدہ اسے قبلہ بنا کے گر جانا تعظیم میں. دیکھ رہے ہیں آپ، اعلان خلافت پہلے ہے، خلقت آدم بعد میں ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ بعد میں نہیں بنتا ہے، خلیفہ خلقی ہی ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو وہ خلیفہ، اور کہاں وہ اور کہاں امیر المومنین ہے نا، جن کا نور، جن کی روح پھونکی گئی تو قابل سجدہ ملائکہ بن گئے. توجہ ہے تو بات کو سمیٹ کے توائی صلوات پڑھنے پر محمد محمد وآل محمد. تو یہاں تک ڈیفائن کر لے آیا کہ ہر نبی کے وجود میں کتاب، مگر جو کتابیں بعد میں دی گئی ہیں، یہی تو بتانا چاہ رہا تھا. وہی اول محمد قرآن کی آیتیں، وہ تو ان کا وجود خود ہی الکتاب ہے. وہ ایک ہی نور ہے نا، محمد، علی، زہرا، حسن، حسین ہے، یہ سب الکتاب ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبیوں کے ساتھ وہ کتاب لگی ہوئی ہے، سپورٹ میں لگی ہوئی ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ مگر وہ کتابیں بعد میں دی ہیں. تورات ایک عمر گزر گئی موسیٰ کی، تب دی ہے. انجیل ایک عمر گزر گئی عیسیٰ کی، تب دی ہے. زبور ایک عمر گزر گئی داؤد کی، تب دی ہے. قرآن ایک 40 سال کے ہو گئے تب قرآن کی پہلی آیت آئی. مگر فرق ہے، وہی سن لے، چند منٹ ہے وہ کہ میرے لحاظ سے 10 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں، لیکن جلدی جلدی سنا دوں. تمام نبیوں کو صحیفے کتابیں دی ہیں، بڑی بڑی کتابیں دی ہیں. آخری نبی کو بھی کہ قرآن دیا، وہ وجود میں کتاب الگ ہے، یہ والی کتاب کی بات کر رہا ہوں. مگر نبیوں کے سردار اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کو بھی صحیفے کتابیں دیں اور سردار انبیاء میں کو قرآن دیا. مگر ایک فرق یہ ہے کہ سارے نبیوں کو صحیفے کتابیں بلا کے دی ہیں، مگر سردار انبیاء کو قرآن کی آیتیں اللہ نے بلا کے نہیں دی ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ جہاں جہاں جائیں گے، جاتے رہیں گے، میرے قرآن کی آیتیں وہاں وہاں آپ کے لحاظ سے جاتی رہیں گی. ایک مثال دے دوں، قرآن سے پہلے سب سے اونچی کتاب تورات. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یعنی قرآن جس کتاب کو ویریفائی کرے وہ کتنی اونچی کتاب ہوگی. بس یہ ہے کہ اس سے اونچی قرآن ہے، بس ختم. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ کو تورات، الواح تورات کی تختیاں، تورات کی سلیٹس پڑھ لیں، کوئی اختلاف نہیں، ہر جگہ موجود ہے. موسیٰ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم جہاں جہاں جاؤ گے تورات کی تختیاں اور سلیٹس ہم وہاں وہاں بھیجتے رہیں گے. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، آ کے لے جاؤ، زحمت سفر کرو، وادی ایمن میں آؤ، کوہ طور پہ آؤ، ادب سے ہاتھ پھیلا کے آؤ، جوتیاں اتار کے آؤ. بھائی بات تمام. فخلعن علیک، اپنی دونوں جوتیاں اتار دو موسیٰ. انکا بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ، معمولی زمین نہیں، معمولی تحفہ نہیں ہے. آؤ اے موسیٰ، یہ الواح تورات تم کو ڈھونڈتی ہوئی جہاں جہاں جاؤ وہاں نہیں جائے گی. ریئلائز کر لیا آپ نے؟ یعنی نبیوں کو صحیفے کتابیں اللہ نے بلا کے دی ہیں، مگر جانے قربان ہوں سردار انبیاء کا کیا احترام اللہ نے، کیا پروٹوکول رکھا ہے اللہ نے کہ اے میرے حبیب، آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنی ہیں. آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کو ڈھونڈتی ہوئی قرآن کی آیتیں آئیں گی. آپ غار میں ہوں تو آیت وہاں، آپ غار ہیرا میں تو آیت وہاں، آپ شب ہجرت غار ثور میں تو آیت وہاں. اقرأ بسم ربک غار ہیرا. اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور ہجرت میں ہے، ساتھ میں صاحب غار. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس غار میں تو آیت وہاں، آپ اس غار میں تو آیت وہاں، آپ میدان میں تو آیت وہاں، آپ جھلوت میں تو آیت وہاں، آپ خلوت میں تو آیت وہاں، آپ تنہائی میں تو آیت وہاں، آپ بس میں تو آیت وہاں، آپ رزم میں تو آیت وہاں، آپ خلوت ازواج میں تو آیت وہاں، آپ بس میں اصحاب میں تو آیت وہاں، آپ اپنے بچوں اہل بیت میں تو آیت وہاں.
بھائی ٹائم بچا رہا ہوں. اے میرے حبیب دیکھ میری آیتیں تجھے کیسا تلاش کریں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر چادر کے نیچے چھپ کے بھی بیٹھ جائیں گے تو میری تطہیر کی آیت چادر کے نیچے آپ کو ڈھونڈتی آ جائے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. یہ قرآن ثابت کی آیتیں ہیں. انبیاء لینے گئے، موسیٰ الواح تورات لینے گئے، محمد قرآن کی آیتیں لینے نہیں گئے. اللہ نے مشیت نے ناز اٹھائے، محمد کے نخرے اٹھائے، محمد کا اسٹیٹس بتایا کہ آپ کو قرآن لینے نہیں آنا ہے. آپ جہاں جہاں جائیں آیت وہاں، آپ میدان حرب و ضرب میں آیت وہاں، آپ جنگ کریں تو آیت وہاں، آپ صلح کریں تو آیت وہاں، آپ مکے میں تو آیت وہاں، آپ مدینے میں تو آیت وہاں، آپ سفر میں تو آیت وہاں، آپ حضر میں تو آیت وہاں. جب تک آپ مکے میں ہوں گے میری آیتیں وہاں جایا کریں گی. جب آپ مائگریٹ کر کے توجہ ہجرت کر کے جب آپ مدینے چلے جائیں گے تو اب میری آیتیں مکے نہیں مدینے جائیں گے، کیونکہ آپ وہاں نہیں ہیں. اور ہم تو آیتیں تو آپ کو ڈھونڈیں گی نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے حبیب تیرے سفر کی اداؤں سے میری آیتوں کے نام بدل جائیں گے. آپ مکے میں ہیں تو میری آیت بھی مکیہ کہلائے گی. کیا سن رہے ہیں؟ آپ مدینے میں ہیں تو میری آیت بھی مدنیہ. یہ قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیے، یہ فلاں سورہ اتنی آیتیں ہیں مکیہ، یہ فلاں سورہ اتنی آیتیں ہیں مدنیہ، یہ مکیہ مدنیہ. اس سورہ میں اتنی آیتیں مکیہ ہیں یہاں تک، اور یہاں سے یہاں تک مدنیہ ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کے پرسنل نیمز نہیں ہیں، یہ ذاتی نام نہیں ہے. محمد کی سفر کی اداؤں کی نسبتوں سے اللہ کی آیتوں کے نام پڑ گئے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سفر میں تو آیت وہاں، آپ حضر میں تو آیت وہاں، آپ عالم خواب میں تو آیت وہاں، آپ عالم بیداری میں تو آیت وہاں، آپ مسجد میں تو آیت وہاں، آپ محراب میں تو آیت وہاں، آپ حالت صلاح میں تو آیت وہاں، آپ قیام میں تو آیت وہاں، قعود میں تو آیت وہاں، آپ رکوع میں تو آیت وہاں، ارے آپ جماعت کے ساتھ رکوع میں تو آیت وہاں، ارے آپ رکوع میں آپ کا وسیع اور وزیر و خلیفہ رکوع میں زکات دے تو آیت وہاں. واہ جی واہ. انما ولیکم اللہ ہوگا. پکی پکی باتیں ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ہٹ دھرم ضدی منافق بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ قہر فضائل امیر المومنین صلوات آپ رکوع میں تو انما ولیکم اللہ تاج ولایت ہے، تاج رہبری، تاج سرپرستی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. رکوع کی حالت میں آپ کا وسیع زکات دے، آپ حالت رکوع میں آیت وہاں، آپ سجدے میں تو آیت وہاں. پھر دہراؤں، آپ سجدے میں تو آیت وہاں، آپ سجدے کو طول دے تو آیت وہاں. آپ لمبا سجدہ کریں، اتنا لمبا کہ کئی بار صحابہ سر اٹھا کے دیکھیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اور کتنے لوگ سمجھیں کہ رسول اللہ گزر گئے. آپ سجدے کو اتنا طول دیں کہ 70 بار کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو آیت وہاں کیسے وہی آئے گی؟ اے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک آپ کی پشت سے حسین نہ اٹھے. آپ سجود میں تو آیت وہاں، آپ محراب میں تو، آپ ممبر پہ پھر وہی روکوں گا، آپ ممبر پہ تو آیت وہاں، آپ ممبر پہ تو آپ خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتریں. نہیں غور فرمایا؟ آپ کے نواسے حسین کا دامن سے پاؤں الجھے تو آپ خطبے کو، ذکر خدا کو روک کر حسین کو اتر کے اٹھا کے، اور اب آپ زانو پہ بٹھا کے کہیں ہذا حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. کون صحابی نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہے اور فاطمہ کا بیٹا اور رسول اللہ کا چہیتا نواسا ہے؟ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے، پہچان
पहचान लो, स्टेटस पहचाने नहीं, करबला तक हुसैन की रसूल की नजर थी, बस बात को तमाम, हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है पहचान लो। लोग कहते हैं कि जिक्र खुदा कर रहे थे, खुतबे को मुनक़ता करके, तो पैगंबर को तो फिर वहीं से खुतबा शुरू करना चाहिए था जहां से छोड़ा था, भाई बच्चे को मोहब्बत में बिठा लिया। नहीं, जिक्र हुसैन करना इस बात की दलील है कि जिक्र खुदा को मुनक़ता नहीं किया है। अब भी मैं खुतबे में कुरान पढ़ रहे थे ना, अब भी कुरान ही पढ़ रहे हैं, बस फर्क है, पहले सामित की तिलावत थी, अब नातिक की तिलावत हो गई। आप फर्श खाकी पे आयत वहाँ, आप अर्श ओला पे आयत वहाँ, आप मेराज में आयत वहाँ, आप सिदरतुल मुंतहा पे आयत वहाँ, आप हिजाब नूर पे आयत वहाँ, आप हिजाब कुद्स पे आयत वहाँ, आप मंजिल दना फतदल्ला पे आयत वहाँ, आप मंजिल फकाना क़ाबा कौसैन औ अदना पे आयत वहाँ, आप अर्श फर्श से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक हैं, आप सफर में, हजर में, जलवत में, खलवत में, जहाँ 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 जाएंगे ये आयतें आपको ढूंढती हुई आएंगी। देखा प्रोटोकॉल देखा, मगर भाई यहीं पे दो जुमले वक्त तमाम हो चुका। एक है बोलते हुए कुरान और एक है सामित खामोश कुरान। बेदार है कि नहीं? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती है ना, एक है ये किताबुल्लाह है। बेदार है कि नहीं है कि जिसकी आयतें आती रहीं 23 साल में मक्का मदीना जहां जहां मोहम्मद गए वहां आयत आई। मगर एक है इतरत रसूल, जिनका गोश्त रसूल का गोश्त, जिनका खून रसूल का, जिनका नूर रसूल का नूर, जिनका नफ्स रसूल का नफ्स। बेदार है, ये बोलते हुए कुरान है, अहले बैत मोहम्मद के पाकीज़ा बेऐब मासूम बच्चे। बेदार है कि नहीं है? वो खामोश कुरान है। तवज्जो, तो कुरान सामित और कुरान नातिक दोनों अल्लाह ने मोहम्मद को दिए, मगर दोनों के प्रोटोकॉल में वाज़े फर्क ये है कि कुरान की आयतें तो मोहम्मद लेने न गए, बल्कि आयतें मोहम्मद को ढूंढती हुई गई। मगर कुरान नातिक अहले बैत का प्रोटोकॉल ये है कि अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे पास भेजेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें इन्हें लेने आना होगा। भाई बात तमाम है। जाओ तारीख पढ़ो, कोई मुल्ला इनकार नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा जाहिल अबू जहल भी। वो हबीब खुदा जो कुरान सामित की आयतें लेने न गया, वो काबे से अली को लेने गया। वो हबीब खुदा जो कुरान मुकद्दस पर टाइम खत्म हो गया, मजा लेने का टाइम नहीं है, बात को समेटना है। तवज्जो, वो हबीब खुदा जो कुरान मुकद्दस लेने न गया, वो शबे मेराज की तारीखियों में कुरान इस्मत कुबरा, वजूद नूरानियो मलकूतिये फातिमतो ज़हरा अर्श से भी परे से लेने गया कि जहां जिब्राइल भी नामहरम। जो है ये प्रोटोकॉल का फर्क है। वो कुरान की आयतें मोहम्मद को ढूंढे, मगर मोहम्मद लेने न गए। मोहम्मद क्या लेने गए? 3 बड़े बड़े तोहफे अल्लाह की तरफ से बोलते हुए कुरान। एक ये कि जो कुरान लेने न गया वो काबे से अली को लेने गया, जो कुरान लेने न गया वो अर्श से भी परे बराह रास्त नूरे हकीकते फातिमतुज़ ज़हरा लेने गया। और एक और सुन ले, वो बात तमाम है, जो कुरान मुकद्दस लेने न गया, सूरह निसा की कसम, सूरह तहरीम की कसम, कि जिसमें 2 अज़वाज को फटकारा है। तवज्जो, इसलिए कह रहा हूं, जो कुरान लेने न गया वो मादर ज़हरा मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा को लेने गया, उसके घर गया, उसके घर वहां निकाह हुआ, ब्याह के लाया, और किसी ज़ौजा को लेने नहीं गए, सबको भेजा गया था। बच्चों है कि नहीं है? नहीं, एक जुमला यहाँ पे जरूर कहूंगा, वजह बता दें क्या है? वो सब आम मानों में अहलिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जिससे निकाह किया वो ज़ौजा है, अहलिया, आम मानों में अहलिया, घर वालियां, ठीक है ना? इन्हीं मानों में है, आयत तथीर वाली नहीं। आयत तथीर वाले मोहम्मद के अहले बैत नहीं है, वो नबूवत के अहले बैत है। क्या भाई अजीब मंजिल है। तवज्जो, जिसमें आगे आगे फातिमा है,
اور فاطمہ کی ماں خدیجہ ہے. فاطمہ وجود میں ظاہری طور پر بشری پیکر میں نہیں آ سکتی جب تک خدیجہ بھی نہ ہو. محمد کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے 2 ہی رکھے تھے, ایک بغیر ماں باپ کے آدم, ایک بغیر ماں کے عیسیٰ, مگر فاطمہ کو بھی ماں باپ کے ذریعے تو محمد بھی ہے, خدیجہ بھی ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ خدیجہ جو ہے وہ نبی کی بحیثیت مرد و میل و نر, ہر مرد نکاح کرتا ہے تو اہلیہ کہلائے گی. توجہ ہے؟ وہ باقی ازواج جو ہیں مرد کی حیثیت سے اہلیہ ہیں, مگر منصب نبوت کی اہلیہ وہ نہیں ہیں, وہ خدیجہ ہیں. وجہ بتائیں کیا ہے؟ نبوت کی اہلیہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کے معصوم بچے کی ماں ہو. غور کریں میں نے کیا کہہ دیا. نبوت کی اہلیہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کے معصوم بچے کی جو ماں ہو وہ ہوتی ہے نبوت کی اہلیہ. یہی سبب ہے کہ ایک کو لینے گئے, بس رحمتیں تمام کر دیں. یہ وہ صاحبان اہل ہیں کہ عہدوں کے محتاج نہیں ہیں, عہدہ ان کے قدموں سے آ کے لپٹے تو عہدے کو وقار دے. محمد جب نبی مسند نبوت پہ بیٹھ کے اعلان کیا تو نبوت کا اسٹیٹس بلند ہو گیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس مسند پہ لوگ ریپلیس ہوتے ہوتے بیٹھتے گئے, اللہ اکبر, مخلوق اول نور خدا حبیب خدا اس مسند نبوت پہ بیٹھ گیا. مسند نبوت کا وقار بڑھ گیا. ورنہ عیسیٰ تک تو عیسیٰ ہی تک مانا جا رہا تھا نا, ان کا نبوت اتنی بلند ہے کہ محمد بیٹھ گئے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے مسند خلافت نے علی کو عزت نہیں دی, بلکہ جب علی مسند خلافت میں بیٹھے تو خلافت کو 4 چاند لگ گئے. 4 چاند, چوتھا خلیفہ کہتے ہیں نا, تو ایسا تو ہو کہ 4 چاند لگ جائے. بس عزیزو, یہ اہلیت خاندان, اسی لیے ان کو اللہ نے آیت تطہیر میں اہل البیت کہا. اہلیت ان کی پہچان ہے. اللہ اپنا عہدہ اہلیت دیکھ کے دیتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ اکبر. اور اس رسالت اور اس نمائندگی کو اللہ کی اہل بیت سے بہتر, ارے پچھلے انبیاء انگشت بدندہ تھے اہل بیت کے کمٹمنٹ کو دیکھ کر. کہاں مریم, کہاں فاطمہ, کب مریم کی پسلیاں ٹوٹی, کب مریم کے بچے ذبح ہوئے جیسے ہاں پھانسی پہ چڑھائے گئے, مگر قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا ہے مریم کا بچہ, مگر فاطمہ کے بچے اللہ اکبر پورا گھر شہید ہونے. ما منا الا مقتول و مسموم, ہم میں کا ہر ایک یا قتل ہوا ہے, یعنی یا تلوار سے قتل ہوا ہے, یا زہر کے ذریعے, یا موت سرخ ہے خون بہا کے, یا موت سرخ یا موت سبز ہے, یعنی یہ کہ زہر دے کر آزادہ رو. وہ فاطمہ زہرا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے وہ جا رہی ہے واپس, تو ہے وہ علی مرتضیٰ ہے کہ سر پہ ضربت لگ رہی ہے. اللہ کے گھر سے لائے تھے رسول اللہ, اللہ ہی کے گھر سے واپس جا رہا ہے. ضربت مار کے نہیں کہا کہ کامیاب ہو گیا, جب سجدہ توحید میں ضربت کھائی تو کہا کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ حسن مشتبہ ہے کہ جس نے جگر کے ٹکڑے قے میں اگلے ہیں. فاطمہ کا لال لال اگل, بہن زینب کھڑی ہوئی تشت میں جگر کے ٹکڑے گن رہی ہے. ہاں مگر جب حسین آئے تو روتے ہوئے بے ساختہ روتے ہوئے بھائی سے لپٹ گئے. حسن چپ تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے, زیادہ فرق نہیں ہے, 11 مہینوں کا فرق ہے, بڑا تو بڑا ہی ہے. ہاں حسین کا بھی امام ہے حسن. حسن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حسین کا بھی امام ہے. جیسے لگا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں, صبر کرو یا ابا عبداللہ, اے حسین صبر کرو بھائی کو. حسین کو جب چپ کرا لیا تو پھر اب حسن نے رونا شروع کیا, اور حسین سے بھی زیادہ بے چین ہو کے روئے. تو اب حسین نے حیرت سے کہا کہ بھیا میں تو آپ کی اس مصیبت کو آنکھوں سے دیکھ کے رو رہا ہوں, آپ کو کون سی بات ایسا رلا رہی ہے مجھ سے بھی زیادہ. تو رو کے حسن نے کہا کہ اے حسین میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین تیرے دن کا جیسا کوئی دن نہیں ہے. لو
کربلا تک پہنچا دیا. 10 سال کا سفر 50 ہجری حسن 61 ہجری 10 سال کا سفر مصیبت کا حسن نے ایک جملے میں طے کر دیا مصائب کا. ہاں میدان کربلا میں حسین آئے. ہاں عزادارو اسی لیے حسین تمام اجزاء کو جمع کر کے لائے. حسین قرآن شہادت مرتب کر رہے تھے کربلا میں. قرآن شہادت مرتب کر رہے تھے. یہ صحیفہ شہادت تھا کہ جس کی ایک ایک سطر تھے انصار و احباب حسین، وہ ناصران یاران حسین، جس کی پہلی سطر ارے پسر ہر ہے، برادر ہر ہے، غلام ہر ہے، خود ہر ہے. اس کی ایک سطر قرآن شہادت کی، مصحف شہادت کی ایک لائن مسلم ابن اوسجا ہے، ایک جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے. ہاں جس کی 2 سطریں عباس کے 2 کٹے ہوئے بال ہیں، جس کی ایک سطر اکبر کا سینہ ہے، ارے جس کی ایک سطر اصغر کا گلا ہے. اسی لیے یہ قرآن شہادت تھا. ابھی تو دامن ابا کا سایہ کر کے جب پانی بیشیر کا حال دکھانے آئے ہیں تو دشمن یہی سمجھے تھے کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، جنگ سے تھک چکے ہیں، سب مارے گئے ہیں، اب بے یار و مددگار ہیں، اب چاہتے ہیں اپنی جان بچانا، قرآن کو بیچ میں رکھ کے روکنا چاہتے ہیں جنگ کو. مگر جب دامن ہٹایا تو دشمن تو قرآن صامت سمجھے تھے. نہیں حسین قرآن ناطق کا سب سے چھوٹا سورہ، وہ قرآن صامت کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جسے کوثر کہا گیا ہے. قرآن شہادت کا سب سے چھوٹا سورہ جس کا نام اصغر تھا، کعبے کی دیوار پہ بلند تھا قرآن ناطق کا چھوٹا سورہ. یہ حسین کے ہاتھوں پہ بلند ہے. بس مجلس تمام کر دیتا مگر عزادارو یہ حسین پشت خیمہ پر دفنا کے اپنا نذرانہ کاسہ سر بارگاہ خداوندی میں حسین سجدے میں سر کٹا چکے. ہاں عزادارو سجدے کے میں یہ عالم تھا کہ کائنات لرز رہی تھی. ایک قیامت کا منظر تھا، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں قیامت تھی. ارے فرات کی موجیں ساحل سے سر پٹک پٹک کے رو رہی تھی کہ محمد کا نواسا کچھ فاصلے پر پیاسا ذبح ہو رہا ہے. موجیں جو تھی ساحل سے سر پٹک رہی ہیں، ماہیان آب ارے ساحل پر مچھلیاں آ کے دم توڑ رہی ہیں، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، ہر طرف قیامت ہے. چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں اللہ کی قیامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی سجدے میں سر کٹا رہی ہے. اللہ کائنات ہل رہی ہے، کربلا لرز رہی ہے، مگر حسین کا اللہ نے اطمینان نفس کہ ان حالات میں بھی کوئی سکون قلب حسین چھین نہ سکا. ہل رہی ہے زمین مگر حسین کا سر سجدے میں ہل بھی نہیں رہا ہے. بس کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدی، اے میرے پالنے والے میں نے اپنا وعدہ عہد پورا کر دیا، تو اپنے عہد کو پورا کر دے. تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا لرزنے لگی تو زینب خیمے سے باہر نکلی. اب جو حسین کو پہلے کبھی کبھی دیکھ لیتی تھی، حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، نرغہ ہے دشمنوں کا. جب نہ نظر آیا بھائی کو بہن تو ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے جو دیکھا شمر جو ہے وہ پشت پہ سوار ہے اور حسین کا گردن پسے گردن سے حسین کا گلا کند خنجر سے 12 ضربیں ماری تھی. میں کیا کہوں اے عزادارو، میرا مولا ذبح نہیں ہوا، ذبح تو ادھر سے کیا جاتا ہے. حسین کا سر پیچھے سے کاٹا گیا. کیسے آپ سن کے بے چین، زینب کیسے برداشت. اسی لیے وہ سمجھ میں نہ آیا، ارے کوئی بچا لے میرے بھائی کو. جب کسی نے نہ سنا تو عمر ابن سعد کے نظر پڑی، کہا یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر. اے عمر ابن سعد، ارے حسین مارا جا رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. اثر کسی پہ ہوا نہ ہوا مگر حسین کے کان میں جو قریب سے بہن کی آواز قریب سے محسوس ہوئی تو جس کا سر سجدے میں ہل نہیں رہا تھا، ایک بار کونیاں ٹیک کے جو زینب کو حسین نے
گوشہ چشم سے دیکھا تو بلندی پہ کھڑی ہے. وہ اضطراب میں بدلا وہ اطمینان کہ باہر نکل آئی میری بہن. اے زینب خیمے میں جاؤ, مجھے سکون سے سر کٹوا لینے دو. بس عزادار و مجلس تمام ہے, میں کہوں گا مولا زینب باہر نکل آئی تھی مگر سر پہ ریدا تھی, مگر آپ کو برداشت نہ ہوا. ہائے بازار کوفہ, ہائے وہ صبر سید سجاد, بے ردا ماں بہنیں بازاروں میں نہ محرموں میں, اور وہ میرا امام ارے سر جھکائے ہے بازاروں میں. کچھ تو توق کی گرانی سے سر جھکا رہتا تھا, اور کچھ اس شرم و حیا سے کہ سر اٹھائے تو ماں بہنوں کے کھلے سر دکھائی دے.